ہم کبھی اپنے سے کم تر سٹیٹس کے لوگوں کا نام اور حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں اپنے افسروں مالکان کے آنے سے پہلے ان کے نام اور ان کے والدین کے نام، ان کے بچوں کے نام، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں کے نام بھی معلوم ہوتے ہیں. لیکن جب ہماری توجہ ہمارے سے نیچے لوگوں کی یعنی ماتحتوں کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے درجوں اور سٹیٹس کے مطابق ان کے نام سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان ہوتے ہیں، تو اگر چپراسی، چوکیدار، سویپر ہے تو ان کو ہم ایسے تصور کرتے ہیں جیسے بلیاں ہوتی ہیں اور بطخیں ہوتی ہیں اور مرغیاں ہوتی ہیں. اس طرح ہم لوگ بھی انہیں ایسے تصور کرتے ہیں. تو کہانی کا تعلق اس طرح سے ہے کہ ایک کیلیفورنیا کے ایک نرسنگ سکول کا پرچہ بہت دلچسپ تھا. پرچے میں 10 سوال تھے. 9 سوال میڈیکل سائنس، طبی سہولتوں، مریضوں کی نگہداشت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آخری سوال نرسنگ سکول کی سویپر کے بارے میں تھا. ایگزامینر نے زیر تربیت میل اور فیمیل نرسوں سے پوچھا تھا کہ آپ سکول کے کوریڈور صاف کرنے والی سویپر کا نام لکھیں. طالب علم یہ سوال پڑھ کر حیران رہ گئے. یہ میڈیکل کا پرچہ تھا اور میڈیکل کے پرچے میں اس قسم کا سوال بے تکا اور غیر ضروری دکھائی دیتا تھا. تو کمرہ امتحان میں تمام تر لوگوں پریشان تھے. ایک طالب علم نے سوال کیا، کیا اس سوال کے نمبر دوسرے سوالوں کے برابر ہیں؟ اور ایگزامینر نے ہاں میں جواب دیا. اور پوری کلاس میں سے صرف ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا نام معلوم تھا، باقی کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ وہ سویپر تھی جو جب وہ صبح آتے تھے تو کوریڈور صاف کر رہی ہوتی تھی، دوپہر میں لیبارٹری کے شیشے صاف کر رہی ہوتی تھی اور شام کو بن خالی کر رہی ہوتی تھی. گرمی، آندھی، طوفان، بارش کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ کام کرتی دکھائی دیتی تھی. لیکن کسی نے کبھی اس کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی اس سے ہاتھ ملایا، نہ کوئی سے بات کرنے کی کوشش کی. یہ رویہ صرف خاتون سویپر تک محدود نہیں، یہ ہم سب لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ کلرک، چپراسی، چوکیدار، سویپر، یہ لوگ ایسی مخلوق ہیں جن کے ناک، کان، آنکھیں، بازو، ٹانگیں تو انسانوں جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ انسان ہی نہیں ہوتے. چونچہ ہم انہیں ہمیشہ محض جیسے کہا جاتا ہے نا مرغیاں، بطخیں اور بلیاں جیسا تصور کرتے ہیں کہ انسان ہوتے نہیں سمجھتے. ہمارا دماغ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان بیچاروں کے بھی نام ہو سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کبھی ان کا نام جاننے اور یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اپنی یادداشت کو صرف بالائی طبقوں پر استعمال کرتے ہیں. ان طالب علموں کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ اس سویپر کو روز دیکھتے تھے لیکن آج بری طرح اس کا نام جاننے کی کوشش کر رہے تھے. صرف ایک طالب علم نے اس کا نام یاد تھا، اس نے وہ لکھا، باہر آیا، اس سے ہاتھ ملایا اور مل کے چلا گیا. اور وہ سویپر اپنا ہاتھ دیکھتی رہ گئی کہ آج سے کیا ہوا، اس نے میرے سے ہاتھ کیوں ملا لیا. یہ ایک سٹوری تھی. اور دوسری سٹوری رشیا سے ہے کہ رشیا میں ایک کوچوان سواریوں کو روزانہ ایک چوک سے لے کر دوسرے آفس میں چھوڑتا، یعنی وہ جہاں سے اس مسافروں کو اٹھاتا وہاں پہ بہت زیادہ آفیسر اور بڑے لوگ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالائی طبقے کے لوگ ہوتے وہاں ہوتے تھے. وہ سارا دن ہر مسافر کی طرح رکھتا اور چھوڑاتا. لیکن ایک دن وہ نہیں آیا تو کسی نے اس کا پوچھا نہیں. اس طرح وہ 10 دن مسلسل نہیں آیا. 10 دن کے بعد وہ آیا تو لوگ اسی طرح بیٹھے اور چلے گئے. وہ سارا دن اسی بات سے انتظار کرتا کہ کوئی تو اس سے پوچھے گا کہ پیٹر تم 10 دن کہاں رہے. وہ ہر مسافر کی امید سے دیکھتا رہا اور کسی نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا. رات ہوئی تو اس نے تانگا کھڑا کیا، گھوڑا کھولا اور اس کے استقبال میں گیا اور گھوڑے کی کاٹھی اتاری اور کمر پر ہاتھ پھیر کر بولا، میرے دوست، مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں 10 دن کام پر کیوں نہیں آیا. میرے بھائی، میرا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تھا. میں نے اس بیٹے کو بڑی مشکل سے پالا تھا. وہ جوان ہوا، بیمار ہوا اور 10 دن پہلے انتقال کر گیا. چنانچہ میں نے اس کی وجہ سے کام پر نہیں آ سکا، لیکن آج سے میں ریگولر ہوں. آپ غور کریں تو ماسکو کا وہ کوچوان، کیلیفورنیا کی وہ سویپر اور پاکستان کے وہ تمام لوئر گریڈ کے ورکر ایک ہی المیہ کے ساتھ منسلک ہیں. ان لوگوں کو دنیا کے کسی کونے میں انسان کا سٹیٹس حاصل نہیں. یہ لوگ 30 سال تک ایک ہی دفتر، ایک ہی گھر، ایک ہی گلی، ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کرتا. یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی جگہ کوئی دوسرا سویپر، دوسرا چپراسی، دوسرا چوکیدار، دوسرا گیٹ کیپر آ جاتا ہے. صاحب کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ دیتا محمد جمیل جوزف دفتر کیوں نہیں آ رہا. بڑے لوگ اس کے وجود کے درپیش مسائل سے ناواقف رہتے ہیں. محلے داروں کو گلی میں کبھی جھانک کر جمع دار کا نام تک نہیں پوچھا ہوگا. روزانہ جو منہ اندھیرے آتا ہے اور گلی صاف کر کے چلا جاتا ہے یا نالیاں صاف کرتا ہے. تو یہ تھی آج کی سٹوری اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی. سٹوری کا یہی تعلق تھا کہ ہر سٹوری میں کچھ نہ کچھ میسج ہوتا ہے اور یہ میسج میں آج یہ نہیں دوں گا. مجھے خیال ہے یا امید ہے کہ
बल्कि उम्मीद है कि आपको इससे खुद ही आप मैसेज समझ जाएंगे। बातें यूं ही करता रहूँगा और मेरी बातें जो होंगी वो इसी तरह की इर्द गिर्द की वाक़यात होती हैं जी, इर्द गिर्द की बातों से, उन्हीं से मैं अपनी बातें और मेरे इर्द गिर्द की हवालात के हवाले से बात करता हूँ। तो जो वाक़यात इर्द गिर्द होते हैं उन्हीं से मैं कोई बातचीत करता हूँ, उन्हीं से मैं कोई ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ जो आपके लिए बेहतर है, जो हम सबके लिए बेहतर है। कोशिश तो यही होती है, कोशिश करने में क्या जाता है।